چندی جمعراتوں کو آنا پڑے گا۔ تم صرف 15 دن تک ہماری دعا کے اثر کا انتظار کرو۔ اگر دعا نے کام نہ دکھایا تو پھر دعا کرنا پڑے گی۔ اگر آنے والی 9 چندی جمعرات تک تمہاری بیٹی خوشی کی خبر نہ سنائے تو پھر اسے ہمارے پاس لے آنا۔ اس صورت میں تمہاری عشاء کی نماز کے بعد ہمارے آستانے پر آؤ گا۔ ہم تمہاری بیٹی کو اپنے حجرہ خاص میں لے جائیں گے اور مخصوص عمل کے ذریعے اس پر کیے گئے سلفی علم کی کاٹ کر دیں گے۔ پھر دیکھنا امید کیسے پیدا نہیں ہوگی۔ اگر تمہاری بیٹی کی گود ہری نہ ہوئی تو ہم بھی بچے والی سرکار نہیں۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تھاندار صاحب، میں جانتی اور مانتی ہوں کہ پیر دھنی شاہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں، بلکہ کبھی تھے۔ گزشتہ رات کسی نے اسے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے اس سے کہا، اس وقت اس کی لاش سرکاری ہسپتال میں چیر پھاڑ کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال تم اپنا بیان جاری رکھو۔ اس نے شاکی نظروں سے مجھے دیکھا۔ دھنی شاہ کے بارے میں اس کا طرز تکلم اسے ناگوار گزرا تھا، مگر چونکہ اس کا مجھ پر زور نہیں چلتا تھا، لہٰذا خاموشی اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک لمحے کے وقفے کے بعد اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، میں تو یہی چاہتی تھی کہ ختیجہ کو آنے والی 9 چندی جمعرات تک ادھر ہی روک لوں۔ پیر صاحب اس کا مکمل علاج کر دے تو اسے سسرال بھیجوں، لیکن اسلم اچانک آ گیا۔ میں نے اپنے جمائی کو صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ پوری بات سننے کے بعد شعلے کی طرح بھڑک اٹھا۔ کہنے لگا، میں پیروں فقیروں کو نہیں مانتا۔ بچے کے سلسلے میں ختیجہ کو کسی علاج معالجے کی ضرورت نہیں۔ جب نصیب میں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود ہی علاج جیسی نعمت سے نواز دے گا۔ میں نے جب پیر صاحب کے کراماتوں کا ذکر شروع کیا تو وہ ایک دم سے بڑھ اٹھا اور دھنی شاہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ مجبوراً مجھے خاموش ہونا پڑا۔ اگر اس کی باغیانہ باتیں آس پڑوس والے سن لے تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ پیر دھنی شاہ اس علاقے کی بڑی ہی محترم ہستی ہیں۔ میں نے دل میں کہا، مختارہ بی بی، تمہارے جمائی نے جو کہا وہ 100 نے درست کہا۔ مختارہ نے مجھے اسلم ولایت کے جن جارحانہ رویے سے آگاہ کیا تھا، اس کی بنا پر میں نے اپنی یادداشت میں اسلم ولایت کے نام پر سرخ دائرہ لگا لیا اور مختارہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دیکھو بی بی، پیر دھنی شاہ عرف بچوں والی سرکار کا قصہ تو پاک ہو چکا ہے۔ تم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کر سکی، اس کی بھی اب کوئی اہمیت نہیں رہی۔ مجھے تم صرف اتنا بتاؤ، تمہاری بیٹی کے سلیپر کا ایک پاؤں دھنی شاہ کے آستانے سے کیوں ملا؟ پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں سوال کیا، کیا پچھلی رات تم ختیجہ کو لے کر اس کے آستانے پر گئی تھی؟ نہیں تھاندار صاحب، اسلم کی مخالفت کے بعد میں یہ قدم اٹھا نہیں سکتی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ غصے کا تیز ہے، میں اپنے ہاتھوں سے بیٹی کا گھر تباہ نہیں کر سکتی۔ یہ تم نے نہایت ہی عقل مندی کا ثبوت دیا، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، سلیپر کے بارے میں ابھی تک تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ جواب دینے کا موقع دیں تو میں کچھ بولوں نا۔ ہاں بولو۔ ایک بات آپ پوری ہونے نہیں دیتے، دوسری بات شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی جھنجھلاہٹ ایک دم قدرتی اور اصلی تھی۔ میری تفتیش نے اسے زچ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے بڑی خاموشی سے اسے کہا، ٹھیک ہے، میں سن رہا ہوں، تم سلیپر کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے بتایا، جب ہم ماں بیٹی سلیپر پیر صاحب کی ملاقات کے لیے آستانے سے آئے تو ختیجہ کی ایک جوتی غائب تھی۔ بڑے حال میں داخل ہوتے وقت سب لوگ اپنے جوتے باہر اتار دیتے تھے۔ مردوں کے جوتے ایک طرف ہوتے اور عورتوں کے دوسری طرف۔ اس طرح حال کے اندر بھی عورتیں اور مرد الگ الگ بیٹھتے تھے۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ سانس درست کرنے کے لیے رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ختیجہ کے ایک سلیپر کو غائب پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ ایک تو افسوس یہ ہو رہا تھا کہ نئی نکور جوتی بیکار ہو گئی۔ ایک پاؤں بھلا کس کام کا؟ خدا کا غضب ہے، لوگ مسجدوں اور آستانوں سے بھی جوتے چوری کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ میری پریشانی کو دیکھ کر حاجی صاحب فوری ہمارے پاس آ گئے۔ میں نے انہیں ایک سلیپر کی چوری کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے جوتی چوری کو غائبانہ طور پر بہت برا بھلا کہا۔ پھر ختیجہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، تم میری چپل پہن کر گھر ہی چلی جاؤ، دوبارہ آستانے پر آنا تو واپس کر دینا ہے۔ اس طرح ختیجہ حاجی صاحب کی چپل پہن کر گھر آ گئی۔ میں نے بڑے بوڑھوں سے سن رکھا ہے کہ نئی چپل یا جوتی کا گم ہو جانا اچھا شگون نہیں ہوتا۔ راستے بھر میں یہی سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔
وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو میں نے پوچھ لیا، تم نے چپل کے حوالے سے ابھی حاجی گلزار کا ذکر کیا ہے نا؟ جی ہاں حاجی صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن کو حرکت دیتے ہوئے بولی۔ حاجی صاحب سالہ سال سے پیر صاحب کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے سوال کیا، جب تم ختیجہ کو لے کر دھنی شاہ کے آستانے پر گئی تھی تو ختیجہ کی کلائیوں میں کس قسم کی چوڑیاں تھیں؟ اس خلاف توقع سوال پر اس نے الجھن زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر تھوڑا تامل کے بعد جواب دیا، جناب اس کی ایک کلائی پر تو سونے کی 4 چوڑیاں چڑھی ہوئی ہیں اور دوسری کلائی کانچ کی بلوری چوڑیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ بلوری چوڑیوں کا رنگ بھی بتا دو۔ وہ میری اس نوعیت کے سوال پر ایک مرتبہ پھر تھوڑی پریشان ہوئی، تاہم اس بار جواب دینے میں اس نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور بتایا، ختیجہ کی کلائی کی چوڑیوں کا رنگ نیلا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، کیا ختیجہ نے ابھی تک اپنی کلائی میں وہی نیلی چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ جی ہاں، وہ جب اسلم کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اس کی کلائی میں نیلی چوڑیاں تھیں۔ اب خامد اسے کوئی نئی چوڑیاں چڑھا لائے تو کچھ کہہ نہیں سکتی۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر پرتجسس لہجے میں پوچھنے لگی، تھانے دار صاحب یہ چوڑیوں کا کیا تذکرہ نکل آیا؟ میں نے مختارہ بی بی سے اب تک جو پوچھ تاچھ کی تھی، اس نے کس طرح کے جھوٹ اور فریب سے کام نہیں لیا تھا، یہ بات میں اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ چکر بازی کرنے والے زیادہ دیر تک خود کو چھپا نہیں پاتے۔ ان کے انداز و اطوار کہیں کہیں ان کی چال بازیوں کی چگلی ضرور کھا جاتے ہیں۔ مختارہ بی بی کے رویے میں مجھے ایسی کوئی بات محسوس نہ ہوئی، تو میں نے اسے آستانے سے ملنے والی سبز اور سرخ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نقطہ نظر بھی اس پر واضح کر دیا۔ میری بات سننے کے دوران وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں خاموش ہوا، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، توبہ توبہ، آپ شاہ جی کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں تھاندار صاحب؟ میں نے مختارہ بی بی کے اس سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ ہماری سوچ اور خیالات میں مشرق و مغرب کا فرق تھا۔ میں سردست اسے قائل کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کے جاہلانہ عقائد کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں تمہارا جمائی کب واپس آئے گا، میں 2-4 باتیں اس سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات ختم ہوئی تھی کہ ادھر گھر کے بیرونی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ مختارہ نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولی، لگتا ہے اسلم اور ختیجہ واپس آ گئے۔ پھر وہ اٹھی اور بیٹھک سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھانے لگی۔ میں نے اسے کہا، اگر آنے والے تمہارے بیٹی اور داماد ہوئے تو انہیں ادھر بیٹھک میں ہی لے آنا۔ مختارہ نے ہاں میں سر کو جنبش دی اور بیٹھک سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ختیجہ اور اسلم وڑیچ کے ہمراہ واپس آ گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی بیٹھک میں 2 باوردی پولیس والوں کو دیکھ کر چونک اٹھے۔ ان کے چونکنے میں خوف نہیں بلکہ ایک خاص قسم کی حیرت تھی۔ ظاہر ہے جب وہ گھر سے نکلے تھے تو یہاں مختارہ کے سوا کوئی نہیں تھا، اور اب مختارہ اپنے بیٹی اور داماد کا تعارف کروا چکی تو میں بغور اس جوڑے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ 20 سال کے قریب تھی۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت اور حسین اور دلکش عورت تھی۔ ختیجہ کا شمار ان حسین عورتوں میں ہوتا ہے جو کسی سجاوٹ اور آرائش و زبائش کے بغیر اپنی مثال آپ ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے میری نظروں میں اسلم وڑیچ ایک خوش قسمت شوہر تھا۔ ختیجہ کی ایک جھلک نے پیر دھنی شاہ کے دل میں اور ذہن کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ وہ ذہن و دل جو پہلے ہی ہوس کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ بچے والی سرکار نے یقیناً 9 چندی جمعرات کو اسے اپنے کسی مقصد کی تکمیل کے لیے بلایا تھا۔ اس حوالے سے بھی اسلم وڑیچ خوش بخت ثابت ہوا۔ ایک تو یہ معاملہ اس کے سامنے آ گیا اور اس نے دھنی شاہ کے علاج معالجے کے بھرپور مخالفت کی۔ دوسرا، دھنی شاہ 9 چندی جمعرات کی آمد سے قبل ہی ختم ہو گیا۔ اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اس بات کا امکان بہرحال موجود تھا کہ مختارہ بی بی کسی بھی کمزور لمحے میں بیٹی کو اولاد کے لیے دھنی شاہ کے حجرے میں ضرور بھیج دیتی۔ میں نے ختیجہ سے چند سوالات کیے اور اسے فارغ کر دیا۔ ان سوالات کے جواب میں کوئی ایسی بات سامنے نہ آ سکی جسے دھنی شاہ کے قتل کے ساتھ نتھی کیا جا سکتا یا اس کی مدد سے قاتل کا سراغ لگانے کی کوشش کی جاتی۔ میں نے اس کی کلائی کو بطور خاص دیکھا۔ مختارہ کے بیان کے مطابق وہاں مجھے سونے کی 4 چوڑیاں اور نیلی بلوری چوڑیاں ہی دکھائی دیں۔ اس کا مطلب تھا کہ اسلم نے اسے نئی چوڑیاں نہیں چڑھا کے دیں، اور یہ کہ دھنی شاہ کے حجرے میں سے جو مجھے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں ملی تھیں ان کا بھی ختیجہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ گزشتہ رات حجرے میں کسی اور ہی عورت کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔
میں سراغ کے نزدیک آتے آتے ایک مرتبہ پھر دور ہو گیا۔ ختیجہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اسلم وریچ کا بھی انٹرویو کیا۔ وہ 26-27 سال کا ایک صحت مند اور ہٹا کٹا شخص تھا۔ مختارہ کی زبانی مجھے اسلم کے جن خیالات سے آگاہی ہوئی تھی، ان کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی کھوپڑی میں ایک معقول اور صحت مند دماغ بھی موجود تھا۔ اسلم نے دھنی شاہ کے علاج معالجے کے خلاف جو آواز اٹھائی تھی اور جس غم میں غصے کا اظہار کیا تھا، اس کے پیش نظر میں نے اسلم کو سرکل کر کے رکھ دیا تھا۔ لہٰذا جب اس سے مختصر سوال و جواب کا دور پورا ہو گیا تو میں نے اس پر واضح کر دیا، اسلم، تم فوری طور پر نواں کوٹ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ تو بہت زیادتی ہے جناب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، تم اسے زیادتی سمجھو یا قانونی مصلحت، مگر حقیقت وہی ہے جو میں نے تم پر ظاہر کر دی۔ کم سے کم کل کا دن تو تمہیں ادھر ہی رہنا ہوگا۔ دھنی شاہ کے قتل کے سلسلے میں بڑی تیزی سے تفتیش ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے کل تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ تم پرسوں صبح اپنی بیوی کو ساتھ لے کر یہاں سے جا سکتے ہو۔ اسلم وریچ کے پاس میرے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ قانون سے ٹکر لینا اس کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی میں بڑی گمبھیرتا پائی جاتی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ اسے میرے یہ فیصلہ قطعی پسند نہیں آیا، اور مجھے اس سلسلے میں اس کی پسند اور ناپسند کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں ماسی مختارہ کے گھر سے نکلا اور ASI کے ہمراہ تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس وقت بارش پوری طرح تھم چکی تھی، لیکن ہم نے جیسے ہی تھانے کی حدود میں قدم رکھا، آسمان نے دھواں دار انداز میں رونا شروع کر دیا۔ اس وقت شام کے 7 بجے تھے، مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ اسی لمحے مسجد میں نماز مغرب ادا کی جا رہی تھی۔ میں ASI حفیظ کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا، جن دنوں تھانے میں مصروف زیادہ ہوتی ہے، میں مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا کرتا ہوں۔ اس روز بھی کچھ ایسا ہی صورتحال تھی۔ ہم دونوں آج دوپہر میں جس برسات کو اپنے پیچھے لے کر تھانے آئے تھے، اس کا سلسلہ جاری تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے زور ٹوٹا، پھر وہی شدت پیدا ہو گئی۔ ہمارے درمیان پیر دھنی شاہ موضوع گفتگو بنا ہوا تھا۔ وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے بڑی بابرکت ہستی تھی۔ ASI بھی اس کے عقیدت مندوں میں شمار ہوتا تھا، مگر میری رائے بچے والی سرکار کے بارے میں انتہائی مختلف تھی، اور میں اپنی اس رائے کو بڑی حد تک ASI پر واضح کر چکا تھا۔ ماسی مختارہ نے پیر دھنی شاہ سے ہونے والی ملاقات کی جو تفصیل مجھے بتائی تھی، اس سے میری رائے کو اور بھی مضبوطی حاصل ہو گئی۔ ختیجہ کے علاج معالجے کے ذیل میں جو جال پھیلایا تھا، وہ اسے ڈبہ پیر ثابت کرنے کے لیے کافی تھا، اور یہی ڈبہ پیر دھنی شاہ المعروف بچے والی سرکار کو بے دردی سے نیست و نبود کر دیا گیا تھا۔ اس کی لاش کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ الفاظ روشن ہو گئے تھے، خسکم جہاں پاک۔ اب تک میں نے دھنی شاہ کے قتل کے سلسلے میں جو تفتیش کی تھی، اس کے نتائج زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھے۔ مقتول کے آستانے میں سے مجھے 2 ایسے سراغ ملے تھے جن کی مدد سے قاتل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی، یعنی سبز اور سرخ چوڑیوں کے ٹکڑے اور انگوٹھے والے چپل۔ یہ دونوں سراغ ماسی مختارہ کی دہلیز پر آ کر دم توڑ چکے تھے، اور میں ایک مرتبہ پھر خالی ہاتھ اور خالی ذہن کے ساتھ دھنی شاہ کے قاتل کی گردن ناپنے کی پلاننگ کرنے میں مصروف تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش تلاش کرنا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا کہ قتل کی یہ واردات گزشتہ رات کے وسطی حصے میں پیش آئی تھی۔ میرے ذہن میں قاتل کا کھرا اٹھانے کا خیال بھی آیا تھا، لیکن ساون کے برساتی موسم کے سبب مجھے اس خیال کو ذہن سے جھٹکنا پڑا، کیونکہ اس صورتحال میں کھرا نکالنا ناممکنات میں سے تھا۔ ہمارے درمیان یہی موضوع اور کیس کے اہم نکات زیر بحث تھے۔ ASI نے کہا، ملک صاحب، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کس بدبخت میں اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ وہ پیر صاحب کا قتل کر بیٹھے۔ یہاں کے لوگ تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قاتل کا تعلق موزہ نواں کوٹ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تمہارے اس یقین کا سبب کیا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ سبب ہی تو بتا رہا ہوں جناب، وہ قدرے آگے کو جھکتے ہوئے بولا۔ اس علاقے کا بچہ پیر صاحب کا احترام کرتا ہے، کوئی اپنی گھنونی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ASI
کے دلائل میں وہ گہری عقیدت جھلکتی تھی جو وہ مقتول کے لیے اپنے دل میں رکھتا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، راجپوت، دنی شاہ کا قاتل بدبخت ہے یا خوش بخت، اس کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کی گردن دبوچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک یہاں کے لوگوں کی عقیدت اور احترام کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں کوئی بلند و بالا دعویٰ کرنا سرسرائے حماقت ہوگی۔ انسان کے یہاں 10 دوست ہوتے ہیں، وہیں ان کے اندر ایک آدھا دشمن بھی ہوتا ہے، اور کبھی یہ دشمن دوست ہی کی صورت کے پیچھے چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ میں نوا کوٹ میں دھنی شاہ کا بڑا دبدبا تھا، لیکن اس کی بنا پر ہرگز یہ بیان جاری نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اپنے دل میں اس کے خلاف نفرت کے جذبات نہیں رکھتا ہوگا۔ میں نے دھنی شاہ کی لاش کا بغور جائزہ لیا ہے۔ وہ کسی بہت زیادہ غصے والے شخص کی شدید ترین عداوت کی بھیڑ چڑھا ہے۔ راجپوت، میری ایک بات نوٹ کر لو۔ میں لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر سلسلہ کرام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دھنی شاہ کا قاتل ہمیں نو کوٹ سے ہی ملے گا، اور مجھے یقین ہے کہ قاتل نے اس واردات سے پہلے اچھا خاصا ہوم ورک بھی کیا ہے۔ اس سے اچھی طرح یہ بات معلوم تھی کہ گزشتہ رات دھنی شاہ آستانے پر اکیلا ہوگا۔ ایسائی نے چونکتے ہوئے ایک طویل سانس خارج کی، پھر بخوبی لہجے میں بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، واقعی یہ تو بڑا اہم نکتہ ہے۔ حاجی صاحب کو کل ہی پیر صاحب نے کہیں روانہ کیا اور کل رات ہی قاتل کو اپنا کام کرنے کا موقع مل گیا۔ اس کا مطلب ہے قاتل حاجی صاحب کی روانگی سے بخوبی آگاہ ہے۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ کر کے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی، پھر بوجھل آواز میں بولا، کاش پچھلی رات حاجی صاحب آستانے پر موجود ہوتے تو قاتل اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوتا۔ میں نے کہا، اس صورت میں وہ ٹرائی ہی نہ کرتا، پھر کامیابی اور ناکامی کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ وہ تھوڑی دیر تک ہاں میں سر ہلاتا رہا، پھر الجھن زدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب، ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سلیپر کا مسئلہ تو ماسی مختارہ کی وضاحت نے حل کر دیا، لیکن ہمیں آستانے کے اندر سے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے جو ٹکڑے ملے ہیں وہ تو اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ گزشتہ رات کوئی عورت آستانے کے اندر پہنچی تھی۔ وہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ اس عورت کی تلاش مجھے بھی ہے، میں نے بڑے رسان سے جواب دیا۔ اگر وہ عورت قاتل نہیں تو کم از کم قاتل تک ہماری رہنمائی ضرور کر سکتی ہے۔ اور یہاں تک سلیپر کا تعلق ہے، میں نے تھوڑا وقفہ کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ اس کا بات کا تو پتہ چل گیا کہ وہ ختیجہ کی چپل ہی ہے اور ایک گمشدہ چپل ہے، لیکن یہ معلوم کرنا باقی ہے کہ اس چپل کو کھونے کے بعد دوبارہ کیسے نمودار ہوگی۔ میرا انداز بتاتا ہے کہ قاتل کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ کیسی چال ملک صاحب؟ وہ گہری دلچسپی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ ممکن ہے کہ قاتل نے کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت وہ سلیپر چلا دیا ہو اور واردات کی رات اسے آستانے میں پھینک دیا ہو۔ اس سے وہ خاص قسم کا کوئی تاثر دینا چاہتا ہے۔ میری بات چوری ہونے سے پہلے ہی ایسا ہی بول اٹھا، مثال یہ تاثر کہ واردات کی رات ماسی مختارہ کی بیٹی ختیجہ آستانے پر پہنچی تھی۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں نے گول جواب دیا۔ وہ بولا، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قاتل کو ختیجہ یا ماسی مختارہ سے بھی کوئی دشمنی ہے۔ اس کا لہجہ بے حد معنی خیز ہو گیا۔ میرا شک تو ماسی مختارہ کے جمائی اسلم وڑیچ کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا تعلق موزہ نواں کوٹ سے بھی نہیں، اور پیر دھنی شاہ کے بارے میں اس کے خیالات بھی خاصا گستاخانہ ہیں۔ آپ نے مختارہ کی زبانی پوری کہانی تو سنی ہے نا؟ حفیظ، تمہاری بات میں وزن ہے، اس لیے تو میں نے اسلم وڑیچ کو روک لیا ہے۔ انشاءاللہ کل اسے تھانے بلا کر بھی رگڑا دیں گے، میں اسے بھولا نہیں ہوں۔ ہمارے درمیان اسی نوعیت کی باتیں ہو رہی تھی کہ ایک کانسٹیبل نے حاجی گلزار کے آنے کی اطلاع دی۔ ہم دونوں نے یکے بعد دیگر چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ ٹھیک ہے، حاجی صاحب کو ادھر ہی بھیج دو۔ کچھ دیر کے بعد مقتول دنی شاہ کا دست راست حاجی گلزار میرے سامنے موجود تھا۔ ایسا ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے مرشد سائیں کا خلیفہ تھا۔ اس حوالے سے یہ احترام حفیظ پر واجب ہو جاتا تھا، مگر میں اپنی نشست پر بیٹھا رہا۔ حاجی گلزار نے السلام علیکم کہا، میں نے اس کے سوال کا جواب دیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی کی جانب اشارہ کر دیا۔ ایسا اس وقت تک مودبانہ کھڑا رہا جب تک گلزار ایک کرسی پر بیٹھ نہیں گیا۔ میں ایسائی کے عقیدت برے رویے کو نظر انداز کر کے گلزار کا تنقیدی جائزہ لینے لگا۔ اس کی عمر 45 اور 50 کے درمیان ہوگی، رنگ سیاہ، جسم تندمند اور ہاتھ پاؤں معمول سے زیادہ بڑے۔ اس نے چہرے پر ہلکی سی داڑھی بھی تھی جو اس کی صحت کے ساتھ خوب میل کھاتی تھی۔
اس کی شخصیت کا مجموعی تاثر انتہائی ناخوشگوار تھا۔ وہ پیر دھنی شاہ سے ملتی جلتی کوئی شے تھا۔ آخر اسے مقتول کے نائب ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا نا۔ گلزار ایک کنگ سائز برساتی اوڑھ کر تھانے پہنچا تھا جو اس نے اتار کر ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ میری فرمائش پر اس نے برساتی کو ایک چوبی کرسی پر رکھ دیا اور نہایت ہی دکھی انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ ظلم کیسے ہو گیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس علاقے میں ظلم موجود ہو اور جہاں پہ ظالم موجود ہو تو یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ یہ بتاؤ تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ اس سے میرے طرز مخاطب ناگوار گزرا۔ اس کے چہرے کے نقوش ایک خاص زاویے پر بگڑنے لگے۔ اس تبدیلی نے اس کی صورت کو اور مزاح خیز انداز میں بھیانک بنا دیا۔ وہ شاید مجھ سے ASI جیسے رویے کی امید باندھے بیٹھا تھا۔ جب انسان کی توقعات پوری نہ ہوں تو اس کی حالت کچھ ایسی ہی ہو جایا کرتی ہے۔ اس نے خفگی امیز نظروں سے مجھے دیکھا اور میرے سوال کے جواب میں بتایا، مجھے شاہ صاحب نے کل صبح ایک ضروری کام سے کہیں بھیجا تھا۔ اس وقت میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ آستانے پر پہنچ کر پتہ چلا میری غیر موجودگی میں کتنی بڑی قیامت برپا ہو چکی ہے۔ دروازے پر آپ نے سرکاری تالا ڈال رکھا ہے، اس لیے میں آستانے کے اندر قدم ہی نہیں رکھ سکا۔ لوگوں کی زبانی پتہ چلا آپ نے مجھے تھانے میں بلایا ہے، اس لیے وہاں سے سیدھا آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ کاش میں شاہ صاحب کو چھوڑ کر نہ گیا ہوتا۔ وہ ندامت میں گردن کو جھٹکے دینے لگا، جیسے کسی خاص لفظ کی ضربے لگا رہا ہو۔ جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، وہ تو مرشد سائیں کا حکم تھا، میں اس کا حکم کیسے ٹالتا؟ اف اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ حاجی صاحب، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، آپ بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ قاتل کی تلاش کے سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں تھاندار صاحب۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ شاہ صاحب کے قاتلوں کو جلد از جلد عبرتناک انجام کو پہنچنا چاہیے۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا تو اس کے پختہ عزائم کو دیکھ کر مجھے امید چلی دنی شاہ کا قاتل بہت جلد میری مٹھی میں ہوگا۔ تھاندار صاحب، کیا آپ نے آلۂ قتل برآمد کر لیا؟ میں نے جواب دیا، میں نے بڑی باریکی سے آستانے کی تلاشی لی، لیکن آلۂ قتل کہیں سے بھی برآمد نہیں ہوا۔ البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ خنجر یا چھری ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھ لیا، تمہارے خیال میں دنی شاہ کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ اس سوال نے تو میرے دماغ کو گھما کر رکھا ہوا ہے تھاندار صاحب۔ اس علاقے کا بچہ بچہ شاہ صاحب کا عقیدت مند ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا اتنا سنگین قدم کون اٹھا سکتا ہے؟ ASI حفیظ راجپوت نے بے ساختہ کہا، دیکھ لیں ملک صاحب، حاجی جی بھی وہی بات کر رہے ہیں، قاتل اس علاقے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا تو مشورہ ہے کہ اسلم وڑیچ کو بھی یہاں بلائیں، تفتیش کی چکی میں سے زبان کھولتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اسلم وڑیچ یہ کون ہے؟ گلزار نے چونک کر باری باری ہم دونوں کو دیکھا۔ میں نے مختصر الفاظ میں حاجی پر واضح کیا کہ کسی اسراغ کی انگلی تھام کر میں ماسی مختارہ کے گھر پہنچا تھا۔ وہاں سے مجھے سلیپر چوڑیاں اور اسلم وڑیچ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئی۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور بولا، ہاں، مجھے جوتی کھو جانے والے واقعہ کیا اچھی طرح یاد ہے۔ مختارہ کی بچی بڑے پریشان تھی، میں نے اسے گھر تک جانے کے لیے اپنے سلیپر دے دیے تھے، لیکن آپ پیر صاحب کے حجرے میں سے ملنے والی چوڑیوں کے جن ٹکڑوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ کہیں وہ پرسر انداز میں چونکا، پھر اپنی بات کو آگے والی بڑھاتے ہوئے کہا، کہیں یہ قتل کی کوئی چال تو نہیں؟ ASI صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسلم وڑیچ کو تھانے بلا کر اگر سختی کی جائے تو کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی ہے۔ یہ بندہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ حفیظ کی دیکھا دیکھی گلزار بھی بیٹھے بٹھائے اسلم وڑیچ کی مخالفت بلکہ دشمنی پر اتر آیا، اور اس کا ایک خاص سبب بھی تھا، یہ دونوں مقتول دنی شاہ کے مرید تھے۔ اسلم ان کے سخت خلاف بھی تھا، اسی ایک نکتے پر وہ دونوں ساتھ ہو گئے تھے۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اسلم کو اس وقت تک تھانے میں بلانے کی ضرورت نہیں، وہ کہیں بھاگا نہیں جا رہا، میں نے اسے نواں کوٹ میں موجود رہنے کا پابند کر رکھا ہے، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کل صبح سے یہاں بلا لیں گے۔ میرا یہ فیصلہ ان دونوں کو پسند نہ آیا۔ وہ بڑی حد تک اسلم کو دھنی شاہ کا قاتل ڈکلیئر کر چکے تھے۔ میری نظروں میں وہ شخص بری شک تو نہیں تھا، لیکن حالات و مشابہت واقعات کی کڑیوں کو ایک ترتیب کے ساتھ ملاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس زنجیر کی سب سے اہم کڑی مجھے مل نہیں رہی تھی، یعنی سبز اور سرخ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں والا معاملہ۔
میں نے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے گلزار سے کہا، تم کتنے عرصے سے اپنے پیر صاحب کی خدمت کر رہے ہو؟ اس نے لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا، جناب 10 سال سے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا دنیشا عورتوں کو اپنے حجرے میں بلا کر خفیہ قسم کا کوئی علاج معالجہ بھی کرتا تھا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، تاہم یہ رنگ صرف میں ہی دیکھ سکتا تھا۔ حاجی کی آنکھوں میں گھور رہا تھا۔ یہ ایسا ہی اس کے دیدار سے محروم رہ گیا، لیکن میں نے گلزار کے دل کا چور پکڑ لیا۔ میرا خفیہ علاج معالجے والا سوال نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا، لیکن بندہ خاصا مضبوط اعصاب کا تھا۔ وہ لمحاتی طور پر گڑبڑایا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ شاہ صاحب بیٹھک میں ہی ساحل سے ملاقات کرتے تھے، حجرے میں تو انہوں نے کبھی کسی عورت کو تو کیا کسی مرد کو بھی قدم نہیں رکھنے دیا تھا۔ اس نے میری خوبصورتی سے بات کو نبھانے کی کوشش کی، لیکن میں حقیقت کی تہ تک پہنچ چکا تھا۔ میں خریدنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر کبھی کسی عورت نے دھنی شاہ کے حجرے میں قدم نہیں رکھا تو پھر تم ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے سلسلے میں کیا وضاحت دو گے؟ لمحہ بھر کے لیے میں نے واشگاف الفاظ میں اضافہ کیا، گلزار، کہیں تم یہ سمجھنا کہ چوڑیوں کی کہانی میں نے اپنی طرف سے گڑھی ہے۔ یہ ایسا حساب بھی وہیں موجود تھے۔ اگر میری بات کا یقین نہ آئے تو تم ان سے پوچھ سکتے ہو۔ مجھے یقین ہے جناب، بڑی چنگی طرح یقین ہے۔ میرا تو خیال ہے قاتل نے بڑی مکاری سے کام لیا ہے، شاہ صاحب کو بدنام کرنے کے لیے۔ اس نے حجرے کے اندر ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پھینک دی تاکہ پیر صاحب کی شخصیت کو داغ لگ جائے اور یہی تاثر لیا جائے کہ کوئی عورت گزشتہ رات ان کے حجرے میں موجود تھی، جس کی وجہ سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ایک حد تک تو تمہاری بات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن سوال اپنی جگہ موجود، اس قسم کی چال بازی کون کر سکتا ہے؟ مجھے اسی شخص کی تو تلاش ہے، کوئی بڑا ہی نامرد اور بدبخت ہے وہ، حاجی گلزار نے نفرت امیز لہجے میں کہا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، حاجی یہ تو بتاؤ، پیر دھنی شاہ کے حجرے میں پائپ کا نصب ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ پائپ؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا، کون سا پائپ؟ شاید وہ میری بات سمجھا نہیں پایا تھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جو حجرے کی جنوبی دیوار میں نصب ہے، جس میں رنگین دوپٹے خاص ترتیب سے لٹکے ہوئے ہیں، سفید، نیلا، پیلا، سبز، سفید۔ وہ گڑبڑا گیا۔ وہ دوپٹے شاہ صاحب علاج معالجے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی وہ خاص انداز میں نگاہیں چرانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اس پائپ اور اس پر لٹکے ہوئے دوپٹوں کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ دال میں کیا کیا کالا ہے۔ حاجی گلزار کا رد عمل میرے اس اندازے کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، کسی عورت کو اپنے حجرے میں بلا کر اس کے دوپٹے کے رنگ کے عین مطابق ارشاد فرماتے ہوں گے، نیلا دوپٹہ اتار دو۔ اگر وہ عورت دھنی شاہ کی عقیدت میں اندھی ہوئی تو کوئی سوال، کوئی تردید، کوئی حیل و حجت ظاہر کیے بغیر اپنے سر سے نیلا دوپٹہ اتار دیتی ہوگی۔ اس کے بعد پیر سائیں کو اپنے مذموم مقاصد میں بآسانی کامیابی حاصل ہو جاتی ہوگی۔ عقل سے پیدل انسان کسی اندھے بھیل کی مانند ہوتا ہے، لاٹھی بردار ہاتھی اسے مرضی کے عین مطابق جدھر چاہے ہانک سکتا ہے۔ اگر میں نے سانس لینے کے لیے تھوڑا سا وقفہ لیا، پھر طنزیہ انداز کو برقرار رکھتے ہوئے مزید کہا، اور اگر حجرے میں پہنچنے والی عورت کی عقل تھوڑی سی بھی زندہ ہوتی تو وہ پیر صاحب کے ارشاد پر چونچ رانک کر ضرور کرتی۔ پیر صاحب اسے بدکتا دیکھ کر فوری نیا پینترا بدلتے ہوئے کہتے، میں اس دوپٹے کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے پیچھے پائپ پر لٹکا ہوا ہے۔ اس طرح پیر صاحب کا داؤ بچ جاتا۔ دیوار پر نصب پیپ پر رنگ برنگ دوپٹے اس لیے لٹکائے گئے تھے کہ کوئی بھی بچ کر نہ جائے۔ کیونکہ گلزار، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ ایسی کوئی بات نہیں تھا انداز صاحب، وہ قدرے بحرمی سے بولا، گویا یہ الفاظ دیگر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بالکل غلط کہا ہے۔ اب ان رنگدار دوپٹوں کی حقیقت سے واقف ہیں اور نہ ہی یہ جانتے ہیں شاہ صاحب ان سے کیسے کام لیتے تھے۔ بات پوری کرتے ہی وہ افسوسناک انداز میں گردن جھٹکنے لگا، جیسے میری عقل پر ماتم کر رہا ہو۔ میں نے آگے کو جھکتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا، پھر اس حقیقت سے تم ہی پردہ اٹھا دو۔ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ شاہ صاحب کسی کو کمرے میں کہیں نہیں بلاتے تھے، اپنے پاس آنے والوں سے وہ بیٹھک میں ہی صاف کرتے تھے، اور یہاں تک علاج معالجے اور رنگین دوپٹوں کا تعلق ہے تو اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، مختلف بیماریوں کی جھاڑ پونچھ کے لیے انہوں نے مختلف رنگ کے دوپٹے
مقرر کر رکھے تھے، انہی سے وہ علاج کرتے تھے۔ مثال خسرہ اور چھاپا کی وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے وہ سرخ رنگ کا دوپٹہ استعمال کرتے تھے۔ چھپاکی ایک خاص قسم کی الرجی ہوتی ہے۔ ہرا یعنی سبز دوپٹہ وہ پیٹ کے امراض وغیرہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پیلا دوپٹہ یرغان جھاڑنے کے کام آتا تھا۔ نیلے دوپٹے سے وہ دماغی امراض کا علاج کرتے تھے، اور سفید دوپٹے سے وہ بے اولاد عورتوں کا علاج کرتے تھے۔ اور یہ جھاڑ پھونک صرف نوچندی جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد کی جاتی تھی۔ شاہ صاحب بے اولاد اور باج پن کا شرطیہ علاج کرتے تھے۔ اس کمال کی وجہ سے انہیں بچے والی سرکار کہا جاتا تھا۔ لیکن افسوس ہائے افسوس، اس نے بڑے ماتمی انداز میں اپنی بات ختم کی تو میں نے کسی سوچ بچار میں پڑے بغیر فوری اس سے پیشتر سمجھ گیا کہ اس نے مجھے الو بنانے کے لیے بڑی مضبوط کہانی سنا ڈالی۔ میں بھی یہی ظاہر کیا کہ میں اس کی بیان کردہ کہانی سے متاثر ہو گیا ہوں، لہٰذا اس سلسلے میں مزید کوئی سوال نہ کیا۔ نوچندی جمعرات کے ذکر نے میرے دھیان ماسی مختارہ اور اس کی بیٹی ختیجہ کی طرف پھیر دیا۔ انہیں بھی دھنی شاہ نے آنے والی جمعرات کو اپنے آستانے پر بلایا تھا تاکہ ختیجہ کی گود بھر دے۔ تھاندر صاحب، آپ نے ہمارے آستانے پر تو سرکاری تالا ڈال دیا ہے، اب میں رات کہاں گزاروں گا؟ اگر تالے کی چابی مجھے دے دے تو میں آرام سے واپس چلا جاتا ہوں۔ پیر صاحب کی یاد اس آستانے میں چکراتی پھر رہی ہوگی، مجھے وہیں قرار مل سکے گا۔ میں نے ڈوک ٹوک الفاظ میں اس پر واضح کر دیا۔ آستانے کو تو میں نے سیل بند کر دیا ہے، فی الحال اسے کھولا نہیں جا سکتا، کم از کم اس وقت تک جب تک دھنی شاہ کی لاش ہسپتال سے واپس نہیں آ جاتی۔ آج کی رات تم میرے مہمانداری میں تھانے میں ہی بسر کرو۔ اس نے برا سا منہ بنایا، اسے میری یہ بات پسند نہیں آئی تھی، تاہم اس نے احتجاج کی بجائے خاموشی اختیار کرنے میں ہی آفت جانی، اور مردہ سی آواز میں بولا، جیسے آپ کی مرضی تھاندار صاحب۔ میں نے ASI کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، راجپوت، یہ حاجی صاحب کم از کم آج کی رات ہمارے مہمان ہیں، ان کے کھانے پینے اور منجی بسترے کا بندوبست آپ ہی کو کرنا ہے۔ اوکے، آپ ہو جائیں سر، حفیظ نے سعادت مندی سے کہا، سب کچھ ہو جائے گا، اور میں واقعی بے فکر ہو کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ رات کو جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اچانک ماسٹر طیب کا چہرہ میرے تصور میں گھوم گیا۔ طیب علی نواں کوٹ کے اکلوتے پرائمری اسکول میں جماعت پنجم کو پڑھاتا تھا۔ آج صبح جب میں دھنی شاہ کے آستانے پر قانونی کارروائی میں مصروف تھا تو ماسٹر طیب علی بھی میرے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ دھنی شاہ کے قتل کے سلسلے میں وہ رات کو میرے پاس تھانے آ کر کوئی اہم انکشاف کرے گا، لیکن جب تک میں تھانے میں بیٹھا رہا وہ نہیں آیا۔ ذہن میں ایک خیال تو یہ آیا کہ ابھی کسی پولیس اہلکار کو طیب کی طرف روانہ کروں اور اسے فوری اپنے پاس بلوا لوں، لیکن پھر میں نے اس فوری خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ آئندہ روز دھنی شاہ کے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ ایک طرف سے وہ رپورٹ مرے اندازی کی تصدیق کرتی تھی۔ رپورٹ کے مطابق دھنی شاہ کو کسی تیز دھار آلے سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کی موت کے وقت کا تعین 27 جولائی کی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا کوئی دستور نہیں تھا، اور نہ ہی عدالت میں اس کی کوئی اہمیت تھی، لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر بند گلی میں کھڑا تھا۔ میں اس کیس کے سلسلے میں کوئی نیا قدم اٹھانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک ایمرجنسی پیش آ گئی۔ چنانچہ وقتی طور پر دھنی شاہ مرڈر کیس کی طرف سے میری توجہ ہٹ گئی۔ جب دوبارہ اس جانب دھیان گیا تو سب سے پہلے ماسٹر طیب علی میری یادداشت میں گھوم گیا۔ اس اللہ کے بندے نے ابھی تک صورت نہیں دکھائی تھی۔ میں نے فوری طور پر اس کی سمجھ جانے کا فیصلہ کیا۔ ASI اس وقت تھانے میں مصروف تھا۔ ہسپتال سے دھنی شاہ کی کٹی پھٹی ہوئی لاش بھی آ گئی تھی۔ دھنی شاہ کے ورثہ میں صرف ایک نام ہی دکھائی دیتا تھا، اور وہ تھا حاجی گلزار کا نام۔ میں نے دھنی شاہ کی لاش گلزار کے حوالے کرتے ہوئے اسے تدفین کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ 2 کانسٹیبلوں کو بھی آستانے کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ اپنی نگرانی میں سرکاری تالے کو کھول کر گلزار کو اندر داخل ہونے کا موقع فراہم کرے۔ علاوہ ازیں میں نے کانسٹیبل کو میں تائید کر دی تھی کہ جب تک دھنی شاہ کی تدفین نہیں ہو جاتی وہ محتاط اندازے میں آستانے پر موجود رہیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ سارا علاقہ دھنی شاہ کی عقیدت مندوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ جذبات میں آ کر کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کر سکتے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی نیا محاذ کھل کر سامنے آئے۔ میں نے حفیظ کو تھانے میں ہی مصروف رہنے دیا
اور ایک ہوشیار قسم کے کانسٹیبل کو ساتھ لے کر ماسٹر طیب علی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کانسٹیبل کا نام امجد تھا۔ ہم ماسٹر طیب علی کے گھر پہنچے تو اس کے تھانے نہ آنے کی وجہ کھل کر سامنے آ گئی۔ کل دوپہر سے تیز بخار میں پڑا تھا۔ اس کی بیوی نے ہمیں گھر کے اندر بلا لیا اور ماسٹر طیب کے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے بتانے لگی، میں نے رات کو بھی حکیم جی سے دوائی لا کر دی ہے لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ آج صبح بھی حکیم جی نے انہیں دوائی دیکھنے گھر آئے، دوپہر تک تو ویسی ہی حالت رہی، تھوڑی دیر پہلے بخار اترنا شروع ہوا ہے، اللہ انہیں حیاتی دے۔ جلد ہی ہم ماسٹر جی کے پاس پہنچ گئے۔ وہ گھر کے ایک ہوادار اندرونی کمرے میں چارپائی پر پڑے تھے۔ بیوی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اچھے انداز میں کہا، ذرا آنکھیں کھول کر تو دیکھیے، تھانے دار صاحب آئے ہیں۔ اس کی صدا کے جواب میں ماسٹر نے فوری دونوں آنکھیں کھول دیں۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں نے جلدی سے کہا، اٹھنے کی ضرورت نہیں ماسٹر، تمہاری طبیعت ابھی پورا طرح ٹھیک نہیں ہے، میں 2 باتیں کرنے آیا ہوں، ابھی واپس چلا جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا وہ سہارا دے کر اسے لٹا دے، لیکن کانسٹیبل کی حرکت سے پہلے ہی فاخرہ یہ فرائض انجام دے چکی تھی۔ پھر وہ جلدی سے باہر نکلی اور اگلے ہی لمحے ایک کرسی لے کر واپس آ گئی۔ یقیناً وہ کرسی میرے لیے آئی تھی۔ اس نے کرسی کو چارپائی کے نزدیک رکھ دیا، میں نے کرسی سنبھالی، کانسٹیبل میرے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس دوران ماسٹر طیب علی کی بیوی ایک مرتبہ پھر کمرے سے غائب ہو گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ماسٹر طیب کو دیکھا تو وہ کمزور اور معذرت خواہ انداز میں بولا، واللہ میں سخت شرمندہ ہوں تھاندار صاحب، قیامت خیز بارش اور جہنم جیسے بخار نے مجھے جانے کا موقع نہیں دیا۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں تمہارے بارے میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچ رہا، میں نے اس کا جملہ کاٹتے ہوئے کہا، میں نے تمہاری حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے اور تمہاری بیوی نے مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے، اس لیے زیادہ ندامت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم تھانے نہیں آ سکے، میں خود چل کر تمہارے پاس پہنچ گیا ہوں، اب بتاؤ تم کون سا انکشاف کرنے والے تھے؟ اس نے کوئی جواب دینے سے پہلے میرے عقب میں کھڑے کانسٹیبل کی طرف دیکھا اور جیسے وہ ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کی طرف موجودگی میں لب کشائی میں کو قباحت محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کانسٹیبل کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ جب کمرے میں موجود نہ رہا تو طیب علی کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تو الٹا اس نے مجھ سے سوال کیا، تھاندار صاحب کیا آپ نے پیر دھنی شاہ کے قاتل کو گرفتار کر لیا؟ نہیں، ابھی تک قاتل کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور بولا، دراصل اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا سکتا۔ کس طرف طیب علی؟ میں تقریباً اچھل پڑا۔ طیب کے انداز نے میرے رگ و پا میں تجسس کے ایک طوفان کو بیدار کر دیا۔ اس کی بات سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دنیشے کے قاتل سے واقف ہے۔ اس احساس نے میرے دل و دماغ کو سنسنی کی لپیٹ میں پہنچا دیا۔ اس کا مطلب تھا وہ کوئی اہم انکشاف کرنے والا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے دھیمے لہجے میں مجھے بتایا، تھانے دار صاحب میں ہدایت اللہ جلاہی کی بات کر رہا ہوں۔ ہدایت اللہ جلاہا؟ نہ چاہتے ہوئے میری آواز بلند ہو گئی۔ وہ مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ 27 جولائی یعنی پرسوں مجھے ساتھ والے پنڈ جانا پڑا۔ آج کل اسکول میں موسم گرما کی چھٹیاں ہیں، اس لیے فرصت ہی فرصت۔ میں نے جس پنڈ کا ذکر کیا وہاں میرا ایک گہرا دوست رہتا ہے۔ واپسی میں مجھے کافی دیر ہو گئی۔ یوں سمجھ لے کہ میں نواں کوٹ میں داخل ہوا تو رات اپنی جوبن پر تھی۔ میں نہر کا کنارہ پکڑ کر واپس آ رہا تھا اور واپسی پر نہر کے کنارے ہی آ رہا تھا کہ پیر دھنی شاہ کا آستانہ بھی وہیں پہ واقع ہے، اور یہ اتفاق ہے کہ مجھے اپنے گھر کی طرف آنے کے لیے اسی آستانے کے قریب سے گزرنا پڑا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر اس نے کمزور سی آواز میں کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب میں آستانے کے پاس سے گزرا تو میں نے آستانے کے داخلی دروازے میں سے ہدایت کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی نظریں مجھ پر نہیں پڑی۔ میں آدھی رات کو اس کو آستانے سے نکلتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اندرونی تجسس سے مجبور ہو کر میں نے اس کے قریب چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک اٹھا۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ میں نے اسے آستانے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کی یہ حیرت خوف میں بدل گئی۔ مجھے شک ہوا ہدایت جلاہے کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اتنی رات کو آستانے پر کیا لینے آئے ہو؟ اس نے تھوڑے تامل کے بعد جواب دیا، ماسٹر جی دراصل میرے بیٹے فرید کی طبیعت بہت خراب ہے، میں نے سوچا پیر صاحب سے دروا کروا لوں۔
میں نے کہا دنی شاہ نے تمہارے بیٹے کے لیے دعا کر دی؟ اس نے بتایا ہاں کر دی۔ شاہ جی سونے کے لیے تیار تھے لیکن میری پریشانی کی خاطر وہ حجرے سے نکل آئے۔ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی دعا کر دی۔ مجھے یقین ہے صبح تک میرا فریج بلا چنگا ہو جائے گا۔ پیر صاحب بڑی ہستی ہیں۔ ہدایت کے جواب نے مجھے مطمئن نہیں کیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ کیا چھپا رہا ہے یہ فی الفور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور اس راز سے پردہ اٹھانے یا ہدایت کے جھوٹ سچ کا فیصلہ کرنے کے لیے آستانے کے اندر جا کر معلومات حاصل کرنا ضروری تھا، اور اس وقت میں اس بات کا مطلب نہیں کر سکتا تھا۔ بخار کے باعث ماسٹر طیب علی میں خاصی نقابت سرایت کر چکی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کو سستانے کی خاطر رکا، پھر دوبارہ بولا۔ مجھے پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی۔ گھر میں بھی بچے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے آستانے پر جا کر کسی قسم کی تحقیق کی کارروائی میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور سیدھا گھر آ گیا۔ اگلے روز دنی شاہ کے قتل کی خبر کے لیے عام ہوئی تو میں بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی آستانے پر پہنچ گیا۔ ہدایت جلاحہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا تو میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ دنی شاہ کو پیش آنے والے واقعے میں ہدایت کا ضرور کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے۔ پھر میری ملاقات آپ سے ہوگی۔ بولتے بولتے طیب کی سانس پھولنے لگی تو وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر لمبی اور گہری سانس لینے لگا۔ اس وقت فاخرہ ایک ٹرے اٹھائی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس ٹرے میں پانی کا جگ، ایک گلاس، چائے کی پیالی اور چائے کے ساتھ کھانے جانے والے چند لوازمات موجود تھے۔ اس نے دیوار کے قریب سے تپائی نما ایک چھوٹی سی میز اٹھا کر میرے قریب رکھ دی، پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے کو اس تپائی پر سجا دیا اور بڑے مہمانانہ انداز میں بولی، تھانے دار صاحب، میں اس وقت آپ کی باقاعدہ خاطر تواضع کا کوئی بندوبست نہیں کر سکی، بس یہی روکھی سوکھی چائے ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا چائے بناتے وقت تم نے اس میں پانی اور دودھ نہیں ڈالا؟ وہ حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، حیرت بھرے لہجے میں بولی، پانی اور دودھ ڈالا ہے میں نے؟ تو پھر تم اسے روکھی سوکھی چائے نہ کہو، یہ تو بڑی ہری بھری اور شاداب چائے ہے۔ میں دوبارہ ماسٹر طیب علی کی طرف متوجہ ہوا۔ اللہ کے بندے، میں نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے اسے مخاطب کیا، جب مجھ سے تمہاری ملاقات ہو ہی گئی تھی تو مجھے اس وقت حقیقت سے آگاہ کر دیتے۔ اسی راز کے انکشاف کے لیے تم نے رات کا وقت کیوں مانگ لیا تھا؟ اس کی ایک خاص وجہ تھی ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا ہے۔ اس کی سانس سے آپ برابر ہو چکی تھی۔ میرا شک ابھی تک پوری طرح یقین میں نہیں بدلا تھا کہ ہدایت دنی شاہ کے قتل میں ملوث ہے۔ میں پہلے اس سے مل کر چند ضروری باتیں کر کے اپنا اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ بے قصور ہونے کی صورت میں وہ خواہ تفتیش کا نشانہ بن جائے، لیکن اس بخار نامراد نے اس بری طرح مجھے اپنی گرفت میں جکڑا ہے کہ ہدایت سے ملنا تو دور کنار، میں اپنے ہوش و حواس میں بھی نہ رہا۔ یہ ساری ہے کتھا۔ یہ کتھا اگر کل ہی میرے علم میں آ جاتی تو میں اب تک ہدایت جلاحی کی گردن دبوچ کر اس کی زبان سے سچ اگلوا چکا ہوتا۔ بہرحال میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر چائے کی خالی پیالی کو ٹرے میں رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلتا ہوں ماسٹر جی، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ یہ جلاحہ اس قصبے میں رہتا ہے۔ ہماری اگلی منزل ہدایت اللہ جلاحہ کا گھر تھا۔ میرے ذہن میں ماضی کا ایک باب کھل گیا۔ ماضی کے قریب اس باب کے مطابق کچھ عرصہ پہلے وہ خود مجھ سے ملنے آیا تھا اور اس نے پوچھا تھا، تھانے دار صاحب، اگر کوئی شخص قتل کر کے خود ہی تھانے چلا آیا اور گرفتاری پیش کر دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اب وقت آ گیا تھا کہ اسے اس سلوک کے بارے میں بتایا جائے۔ جس طرح کوئی گولا دودھ دینے سے قبل گائے بھینس کو تیار کرتا ہے، بالکل اسی طرح جب کسی مبینہ مجرم کو پوچھ گچھ کے لیے میرے سامنے لایا جاتا ہے تو اس سے پہلے ٹرائل روم میں اس پر تھوڑا سا کام کر لیا جاتا ہے۔ ہدایت اللہ جلاحہ کو بھی اس کام سے گزارنے کے بعد مجھ تک پہنچایا گیا۔ اس پر کی جانے والی محنت کے خاصا مفید اثرات مرتب ہوئے۔ اس وقت وہ بڑا بیبا بندہ بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے پہلو میں حوالدار دلدار علی بھی موجود تھا اور بڑی خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا ادھر ہدایت نے میری کسی سوال کا غلط یا نامناسب جواب دیا، ادھر حوالدار نے اس کا لہو پی جانا ہے۔ میں نے روب دار آواز میں ہدایت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہدایت، مجھے اچھی طرح یاد ہے کچھ عرصہ پہلے تم ایک اہم بات پوچھنے میرے تھانے میں میرے پاس آئے تھے۔ میں نے تمہارے سوال کا جواب بھی دیا تھا، لیکن افسوس کہ میں اس وقت تمہیں کرسی پیش نہیں کر سکتا اور نہ ہی محبت سے بیٹھنے کو کہہ سکتا ہوں۔ مجھ سے کسی نرم رویے کی توقع مت رکھنا اور نہ ہی کسی آؤ بخت کی۔
کیونکہ تم نے ان تمام اسباب کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ اگر تم خود گرفتاری پیش کرنے تھانے چلے آتے تو دوسری بات تھی۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، آپ کو میرے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ خدا را مجھ پر سختی نہ کریں اور میری بات کو سننے سمجھنے کی کوشش کریں۔ غلط فہمی کے گھوڑے، میں نے کرخت نظروں سے پورا۔ تم وقوع کی رات بلکہ وقوع ایک وقت مقتول کے آستانے پر کیا کرتے پھر رہے تھے؟ اب مجھے بھی تم اپنے بیٹی کی کہانی مت سنانا جناب، وہ قطع تعلق کرتے ہوئے بولا۔ میں آپ کو ایسی ویسی کوئی کہانی نہیں سناؤں گا، میں تو آپ کے سامنے حقیقت کو کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین کریں، دھنیشا کا قاتل میں نے نہیں کیا۔ میں تمہاری اس خالی کھلی باتوں کا یقین نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے کڑے تیور سے گھورا۔ مجھے قائل کرنے کے لیے تمہیں ٹھوس ثبوت مہیا کرنے ہوں گے۔ ایک لمحے کا وقفہ کرنے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، پہلے یہ بتاؤ تم کون سی حقیقت مجھ پر آشکار کرنا چاہتے ہو؟ جواب دینے سے پہلے گردن موڑ کر اس نے حوالدار کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھاندار صاحب، میں تنہائی میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عزت اور بے عزتی والا معاملہ ہے۔ بات ختم کرتے اس کا چہرہ بجھ گیا، جیسے وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے لمحہ بھر کو اس کی فرمائش پر غور کیا، پھر حوالدار کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ یہ پتہ نہیں کیوں ہدایت اللہ کی اس درخواست نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ اپنا کوئی انتہائی ذاتی یا نجی معاملہ مجھ سے ڈسکس کرنے والا ہے۔ انسان اپنے اندر کی بات کہتے ہوئے ہی اتنا بے بس دکھائی دیتا ہے۔ جب صرف میں اور ہدایت اللہ ہی کمرے میں رہ گئے تو میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ اور جو بھی کہنا مختصر اور مناسب الفاظ میں کہہ ڈالو۔ میں نے احتیاطاً مختصر شرط لگائی تھی، لیکن اس کا بیان طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ میں نے اسے روکنا اور ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہ کی، کیونکہ وہ اندر کے زہریلے مادے کو بڑی اذیتناک انداز میں اگل رہا تھا۔ یہ زہر فشانی، یہ حقیقت بیانی اتنی دلچسپ اور عبرتناک تھی کہ میں پوری توجہ سے اسے سنتا چلا گیا۔ یہاں میں ہدایت اللہ کے بیان کے خلاصے کو اس کی زبانی پیش کرتا ہوں۔ تھاندار صاحب اس زخمی آواز میں مجھے بتا رہا تھا، پیر دھنیشا کسی شیطان سے کم نہیں تھا۔ جب اس کی حقیقت مجھ پر کھلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بیوی سگرا پوری طرح اس کے دام ہوش میں پھنس چکی تھی۔ میں اس معاملے میں سنگی کو کچھ نہیں کہہ سمجھ سکتا تھا۔ یہ ایسے ہی ہوتا جیسے میں بارود کے ڈھیر پر بیٹھ کر دیا سلائی سے اٹکیلیاں شروع کر دوں۔ کوئی میرا یقین نہ کرتا۔ دھنیشا بڑے اثر و رسوخ والا تھا، سب لوگ مجھے ہی غلط سمجھ کر دھتکار دیتے۔ اس طرح سگرا اور بھی شیرنی بن جاتی۔ وہ میرے ہاتھ سے تو نکل ہی چکی تھی، پھر اسے کھل کر کھیلنے کا موقع مل جاتا، اور یہ مجھے کسی طرح گوارا نہیں تھا۔ ایسی زندگی سے تو موت ہی اچھی تھی۔ پھر میں نے سوچا جب مرنا ہی ٹھہرا تو کیوں نہ کچھ کر کے عزت کی موت کو گلے سے لگایا جائے۔ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا دھنیشا کی شیطانیت صرف میری بیوی تک ہی محدود نہیں تھی، وہ اس سے پہلے بھی کئی عورتوں کو پامال کر چکا تھا، اور آئندہ بھی پتہ نہیں کتنی احمق اور بیکار بیوقوف عورتیں خوشی خوشی اس کی ہوس کی بھیڑ چڑھ جائیں گی۔ تو میں نے شیطان صفت شخص دھنیشا کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کے بعد میں آپ سے ملنے تھانے آیا اور آپ نے میرے اہم سوال کا بڑے تسلی بخش جواب دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دھنیشا کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد سیدھا آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، آپ کو اپنے قابل فخر کارنامے کے بارے میں بتا کر گرفتاری پیش کر دوں گا۔ پھر اللہ کو جو منظور ہوگا، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ میں نے دھنیشا کے معاملات کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مجھے پتہ چلا کہ حاجی گلزار ایک رات کے لیے آستانے سے باہر جا رہا ہے۔ میں نے اسی رات کو اپنا منصوبے کی تکمیل کے لیے منتخب کر لیا۔ پھر وقوع کی رات میں دھنیشا کے آستانے پر پہنچ گیا۔ جب میں نے بڑی احتیاط سے اس کے حجرے تک رسائی حاصل کی تو اچانک میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ مجھ سے پہلے اس حجرے تک پہنچ چکا تھا۔ حجرے کے اندر سے ایسی آوازیں ابھر رہی تھیں جیسے دو بھینسیں آپس میں لڑ رہے ہوں۔ اٹھک بیٹھک کی یہ آوازوں میں بتا رہی تھی کہ اندر دو افراد بری طرح ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حجرے کا دروازہ بند تھا، لہٰذا میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں بیٹھک کے کونے میں خاموش کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ اندر کیا ماجرا پیش آ رہا ہوگا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا اور اندر سے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کسی منہ زور بیل کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ نبض آزما دو افراد میں سے ایک نے دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب یہ یقینی تھا کہ قاتل حجرے سے باہر آئے گا، لہٰذا مجھ سے سامنا لازمی تھا۔
میں نے کسی کی نظر میں نہ آنے کی خاطر خود کو ایک طرف تاریکی کی اوٹ میں چھپا لیا۔ اس وقت حجرے کا دروازہ کھلا اور میں نے وہاں سے نمودار ہونے والے شخص کو فوری پہچان لیا۔ وہ کوئی اور نہیں، حاجی گلزار تھا۔ ایسا لگا جیسے بجلی کا تار کو میں نے چھو لیا۔ تھانے صاحب، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ اپنی ہی روم میں حجرے سے نکل گیا تو میں چند منٹ تک وہیں خاموش اپنی گناہ میں کھڑا رہا۔ پھر میں نے حجرے کے اندر جا کر حالات کا جائزہ لیا اور پیر دھنی شاہ کو ذبح کیے ہوئے کسی بیل کی مانند حجرے کے فرش پر پڑا ہوا پایا۔ پھر میں وہاں ایک لمحہ نہیں رکا اور آستانے سے باہر نکل گیا۔ اسی وقت ماسٹر طیب سے میرا سامنا ہو گیا۔ یہاں تک پہنچ کر وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے تم نے دھنی شاہ کو قتل نہیں کیا؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ اچانک پھٹ پڑا۔ تھانے صاحب، میں بھی کتنا بد نصیب ہوں، جو سعادت میرے حصے میں آنا چاہیے تھی اس کا سہارا حاجی گلزار لے گیا۔ کاش میں پیر فرتوت سیاہ کرتوت دھنی شاہ کو اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کر سکتا۔ کاش یہ ایک مما تھا کہ گلزار نے اپنے پیر و مرشد کو یوں بے دردی اور صفاقی سے کیوں ذبح کر ڈالا۔ اس حیران کن سوال کا جواب صرف اور صرف حاجی گلزار ہی دے سکتا تھا۔ میں نے ہدایت اللہ جلاہے کو اپنے گھر نہیں جانے دیا اور حاجی گلزار کو تھانے بلا لیا۔ حاجی کو راہ راست پر لانے کے لیے میں نے 2-4 سوالات کیے، پھر اکھڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ حاجی، تم نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ مقتول دھنی شاہ نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے میرے بدلے ہوئے انداز کو فوری محسوس کر لیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور ناگواریت کے ملے جلے تاثر پیدا ہو گئے۔ گستاخانہ لہجے میں کل رات بھی اس سے باتیں کر چکا تھا، لیکن اس وقت میرا سٹائل بڑا وکری ٹائپ کا تھا۔ وہ میرے انداز کی تلخی کو پیتے ہوئے بولا، پیر صاحب نے مجھے کسوال جنوبی بھیجا تھا۔ کسوال میں شاہ صاحب کے ایک دوست رہتے ہیں۔ میں سائیں جی کو شاہ جی کے کچھ چیزیں دینے گیا تھا۔ اس پاٹ آواز میں بولا ہے۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ ایک تو تویز والی کتاب تھی اور کچھ مخصوص قسم کے فیتے تھے جو سائیں جی نے فرمائش کر کے شاہ صاحب سے بنوائے تھے۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سائیں جی بھی کو پیر ٹائپ شخص ہیں۔ جی ہاں، وہ کسوال کی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تو بہار بیان کے مطابق تم 27 جولائی کی صبح نواں کوٹ سے کسوال روانہ ہوئے تھے اور تمہاری واپسی 28 جولائی کی رات کو ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ 27 اور 28 جولائی کی درمیانی شب، یعنی جب تمہارے مرشد کو بڑے بھیانک انداز میں قتل کیا گیا، تم یہاں سے 25 میل دور موضع کسووالی جنوبی میں تھے۔ جی ہاں جناب۔ میں نے پوچھا، تم اس شب کسوال میں اپنی موجودگی کا کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہو؟ جی سائیں اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں، وہ کن آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور میں زخیز اڑانے والے انداز میں کہا، اگر وقوع ایک رات واقعی تم کسوال میں تھے تو پھر لگتا ہے کہ تمہارا ہمزاد آزاد ہو گیا۔ بات ختم کرتے کرتے میرا لہجہ خاصا زہریلا ہو گیا، کیونکہ اسی رات کے درمیانی حصے میں تم دھنی شاہ کے حجرے میں قبلہ بچہ والی سرکار کے ساتھ ریسلنگ کرتے ہوئے دیکھے گئے ہو۔ کیا مطلب؟ وہ اس طرح اچھلا جیسے اس نے اپنی سامنے موت کو کھڑا پا لیا ہو۔ میں نے کڑک انداز میں کہا، حاجی اس بات کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے پیر دھنی شاہ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میرے لہجے کی سنگینی کو محسوس کر کے وہ کانپ اٹھا، تاہم مزاحمت جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ کو کس نے بالکل غلط بتایا ہے؟ میں تو تم اس رات کو کسوال میں کس کچھوؤں کی ریس پر رقمیں لگا رہے تھے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ وہ بڑی بڑی قسمیں کھا کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے دھنی شاہ کو قتل نہیں کیا، مگر میں اس کے فراری انداز سے بانپ چکا تھا۔ میں نے اصل بندے پر ہاتھ ڈال دیا، لہٰذا میں اس کے کسی چکر میں آنے والا نہیں تھا۔ میں نے کھڑے اور 2 ٹوک الفاظ میں اس پر واضح کر دیا، وقوع کی رات تم نے مقتول کے ساتھ جو دھینگا مشتی کی تھی، اس کا ایک چشمدید گواہ میرے پاس موجود ہے اور میں اس شہادت کو تمہارے خلاف عدالت میں پیش کروں گا۔ لہٰذا تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ نہایت ہی شرافت کے ساتھ اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ وہ بلبلانے والے انداز میں آہیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ بالآخر مجبور مجھے اس پر سختی کرنا پڑی۔ میں نے اسے پہلے سے منتظر حوالدار کے حوالے کرتے ہوئے شفاف الفاظ میں کہا، حاجی گلزار، یہ سچ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور تم تو بھوت بھی بڑی اونچی نسل کے ہو، اس لیے تمہاری زبان کھلوانے کے لیے لاتوں کے علاوہ دھاتوں کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔
جاؤ حوالدار تمہیں اس سلسلے میں مایوس نہیں کرے گا۔ گلزار کو دلدار کے حوالے کر کے میں اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ اگلی صبح میں اپنے کمرے میں پہنچا تو گلزار کی طبیعت صاف ہو چکی تھی۔ رات بھر حوالدار دیگر عملے کے تعاون سے اسے بلیچ کرتا رہا، جس کے نتیجے میں اس نے اقبالی جرم کر کے خود کو موت سے زیادہ اذیت ناک زندگی سے بچا لیا۔ گلزار نے اپنے اقبالی بیان میں بتایا کہ دھنی شاہ کا قتل اس نے سائیں کسوال کے کہنے پہ کیا۔ سائیں بظاہر شاہ کی دوستی کا دم بھرتا ہے، پر دل میں نفرت اور عداوت رکھتا ہے، اور وجہ یہ تھی کہ دھنی شاہ نے بڑی صفائی کے ساتھ سائیں کے عقیدت مندوں کو توڑنا شروع کر دیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سائیں کا نیٹ ورک تقریباً تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ سائیں اپنی بربادی کا ذمہ دار صرف اور صرف دھنی شاہ کو سمجھتا تھا، جس نے نہایت ہی بدمعاشی کے ساتھ اس کا کاروبار ہتھیا لیا تھا۔ لیکن سائیں کی مجبوری یہ تھی کہ وہ دھنی شاہ کو اس سلسلے میں کھلم کھلا کوئی الزام نہیں دے سکتا تھا۔ دھنی کی بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی طاقت کا اسے بخوبی اندازہ تھا، چنانچہ اس نے خفیہ وار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ گلزار کا اکثر کسوال آنا جانا رہتا تھا۔ اس نے رفتہ رفتہ پیار محبت سے اسے اپنی مٹھی میں لینا شروع کر دیا۔ اس پر مضبوط گرفت رکھنے کے لیے سائیں نے مزید یہ چال چلی کہ گلزار کو اپنی حسین و جمیل بیٹی رخسانہ کی جھلک بھی دکھا دی۔ جب اس نے دیکھا کہ لوہا گرم ہو چکا ہے تو اس نے بڑے واضح الفاظ میں گلزار کو ایک پیشکش کر دی۔ سائیں کی خواہش کے مطابق اگر گلزار دھنی شاہ کو قتل کر دیتا ہے تو وہ رخسانہ کی شادی اس سے کرنے کو تیار تھا، اور ساتھ ہی اس کے پیر آف نواں کوٹ بننے کی راہ میں بھی ہموار تھی۔ گلزار جیسے کالے گینڈے کو رخسانہ جیسی گوری چٹی اور خوبصورت لڑکی میں بڑی کشش نظر آئی۔ بعد از وہ نواں کوٹ والے آستانے کا بے تاج بادشاہ بننے کے خواب بھی دیکھنے لگا۔ اس طرح سائیں کسوال حاجی گلزار کے ہاتھوں اپنے دشمن کو قتل کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ حاجی گلزار نے زنانہ سلیپر اور چوڑیوں کے ٹکڑے ایسا ٹچ دیا کہ کسی بھی تفتیشی ذہن کو گمراہ کرنے کے لیے کافی تھا، اور وہ اس کی بدقسمتی کہ اسی رات ہدایت اللہ بھی ایسے ہی کسی مشن پر نکلا ہوا تھا۔ آئندہ روز میں ایک پولیس پارٹی کے ساتھ موزہ کسوال جنوبی پہنچا اور بڑا گرمی کے بعد سائیں کسوال کو گرفتار کر کے تھانے میں پہنچا دیا۔ سائیں مجھے ڈرانے کے لیے بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہا تھا، مگر گلزار کی صورت میں مجھے سائیں کے خلاف ایک مضبوط گواہ مل گیا تھا۔ میں نے بڑے کانٹے کا کیس بنا کر دونوں کو فٹ کر دیا۔ اس کیس میں خلاف معمول میں نے اپنی مرضی کا ایک فیصلہ بھی کیا، اور وہ یہ کہ ہدایت اللہ جولاہے کو میں نے مکھن کے بال کی طرح خاموشی سے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ سائیں اور حاجی کے خلاف بنائے جانے والے کیس میں ہدایت اللہ کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ جب میں نے اسے گھر جانے کی اجازت دی تو اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، تھاندار صاحب، کیا آپ واقعی مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ ہدایت اللہ، جس طرح خود کو گرفتاری کے لیے پیش کردنے والے قاتل سے ہم نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اس شخص کو بھی رعایت دی جاتی ہے جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہوئے سچ بولے۔ تمہیں اسی بنا پر چھوڑا جا رہا ہے۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے تھانے سے رخصت ہو گیا۔ سائیں، حاجی اور شاہ تو اپنے انجام سے دوچار ہو گئے، لیکن یہ پہلے اور آخری پیشہ ور نہیں تھے۔ معاشرے کے ہر شخص کو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے کی ضرورت ہے۔